ہمارے اندر دو چیزیں، ایک تو شیطان جو ہے وہ مطلب رگوں میں دوڑ رہا ہے، دوسرا ہے ہمارا نفس۔ شیطان سے تو مان لو ہم نے اللہ سے اس کی پناہ مانگ لی، قرآن پڑھ لیا یا پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا، تو لیکن نفس جو ہے وہ تو ہمیں بات پہ مطلب بات پہ ہمیں ایسے کاموں کے لیے برگلاتا ہے جو ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ مان لو اگر ہمیں کہیں بولنا ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے تو وہ ہمیں وہاں چپ رکھتا ہے، اور اگر جہاں چپ رہنا ہوتا ہے وہاں ہمیں وہ ایسی مطلب بولی بلوا دیتا ہے جس سے ہمارا نقصان ہو۔ تو جو اپنے نفس کو کونکر کرنے کے لیے مطلب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اس بھائی نے بہت اچھا سوال کیا، اور ہر ایک آدمی کے لیے فکر مندی کا سوال ہے۔ میٹھی نہیں، بالکل میٹھی۔ ہر ایک آدمی کو اس بات پر فکر مند ہونا چاہیے کہ ہم برائی سے کیسے بچیں۔ شیطان کا مشن برائی کا مشن ہے، نفس کا مشن یہ بھی برائی کا مشن۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ تو ہمارے اندر نفس امارہ ہے اور ہمیں برابر برائیوں کی طرف آمادہ کرتا رہتا ہے۔ اب اس سے کیسے بچا جائے؟ تو اس کے ذرائع بہت ہیں، لیکن اگر ایک لفظ میں کہا جائے تو اس کا طریقہ ہے تزکیہ نفس۔ اپنے نفس کو پاکیزہ بنایا جائے، ایسا بنایا جائے کہ آپ کو برائی کا حکم نہ دے بلکہ بھلائی کی طرف آمادہ کرے۔ انسان کے اندر دو طرح کے نفس ہیں، ایک نفس لوامہ ہے اور ایک نفس امارہ ہے۔ نفس لوامہ جب ہم کسی برائی کا ارادہ کرتے ہیں، بری بات کہتے ہیں، تو ہمیں ملامت کرتا ہے، تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، تجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے، غلط کہا تو، غلط ارادہ ہے، ایسا مت کر، وہاں مت جا۔ لیکن نفس لوامہ کی آواز ہمارے دل تک پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے؟ دل پر اثر انداز ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ یہ مسئلہ ہے۔ اگر دل ہمارا پاک صاف ہے اور اس میں قبولیت حق کا مادہ موجود ہے تو نفس لوامہ کی بات ہم پوری سنتے ہیں اور ہم برائی سے باز رہتے ہیں۔ ہر ایک آدمی نے تجربہ کیا ہوگا ایسے، ہمارے دل میں کسی برائی کا خیال آتا ہے، ادھر دیکھا ادھر دیکھا اور پیسے یہاں پر پڑے ہوئے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ یہ دوسرے کے، لیکن کوئی دیکھ نہیں رہا ہے تو ہمارے دل میں آتا ہے اٹھا لے، کام آئیں گے، لیکن اندر سے ہمارا دل کہتا ہے بری بات دوسرے کے، چوری ہے۔ اگر ہمارا دل پاک صاف ہوتا ہے تو ہم نفس لوامہ کی بات بہت واضح طریقے پر سنتے ہیں اور وہ ہمیں چوری کرنے سے روک دیتا ہے اور ہم رک جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارا دل پاک صاف نہ ہو، گندا ہو، کالا ہو گیا ہو، حق کو قبول کرنے سے وہ عاجز ہو گیا ہے،
قبولیت حق کی صلاحیت اس میں نہیں رہی، تب پھر نفس لوامہ ہمیں نہیں ٹوکتا، نہیں روکتا، اور ہم وہ برائی کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھو کسی جگہ پر مثلا آپ کو سنائی دے ڈیڈوانا میں، فلاں محلے میں، فلاں کوٹھی میں بہت نامی گرامی ایک طوائف آئی ہوئی ہے اور اس کا مجرا ہو رہا ہے، اور کوئی بھی جا سکتا ہے وہاں۔ آپ نے خبر سنی تو آپ کا نفس امارہ کہتا ہے چل کے دیکھنا چاہیے کون ہے، کیسی ہے، مجرا کیا ہوتا ہے، سازندے کیسے ہیں، گاتی کیا ہے، کبھی دیکھا نہیں۔ تو نفس امارہ ہمیں بار بار اکساتا ہے وہاں جانے پر، لیکن نفس لوامہ ہمیں کہتا ہے کیا سوچ رہا ہے، تجھے شرم نہیں ہے کہ تو جائے گا وہاں پر مسلمان ہو کر ایک طوائف کا مجرا، اس کا ناچ اور اس کے ٹھمکے دیکھے گا؟ شرم کی بات ہے، تو مسلمان ہے وجہ تو سنائی دیتی ہے ہمیں اس کی بات۔ نفس لوامہ کہتا ہے یہ داڑھی رکھ کے طوائف کو دیکھنے جائے گا، شرم کی بات ہے۔ یہ داڑھی بھی ہماری بہت سی برائیوں سے ہماری حفاظت کرتی ہے۔ ہم یہ خیال کر کے آپ داڑھی رکھ کے وہاں جائیں گے تو داڑھی بچا لیتی ہے ہمیں برائی سے۔ تو ہمارا نفس لوامہ کہتا ہے کہ شکل تو دیکھ اپنی، نیک لوگوں کی شکل ہے تیری، تیرے چہرے پر نورانی داڑھی ہے، لوگ تجھے جانتے ہیں کہ تو نمازی ہے، لوگ تجھے جانتے ہیں کہ تو پرہیزگار آدمی ہے، اور طوائف کے کوٹھے پہ جائے گا تو تیری بدنامی نہیں ہوئی، تجھے شرم نہیں آئے گی؟ مان لیتے ہیں ہم صحیح کہہ رہا، نہیں جاتے ہیں۔ یہ تب ہوتا ہے جب دل ہمارا صاف ہوتا ہے اور حق کو قبول کرنے کے لائق ہوتا ہے، ورنہ لوامہ کی آواز نہیں سنتے، امارہ کی آواز سنتے ہیں۔ ارے کیا ہوا، ایک ہی بار تو جا رہے ہیں، دوبارہ تھوڑی جائیں گے، توبہ کر لیں گے، اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے۔ اور یہ نہیں معلوم کہ جیسے ہی قدم رکھیں گے یا لوٹ کر آئیں گے ویسے ہی دم نکل جائے گا، معلوم ہے کیا؟ نہیں معلوم۔ تو نفس امارہ کہتا ہے جا، موقع ملا ہے۔ کہاں موقع ملتا ہے؟ کہاں تھی طوائف ہے؟ قصوں میں، کہانیوں میں سنتے ہیں، آنکھوں سے دیکھنے کا موقع کہاں ملا ہے؟ وہ بڑا امیر ہے، ساہوکار ہے، بڑا مالدار ہے، اس نے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے تمہاری بلائی ہے، مجرا کرا رہا ہے، تو کیا ایک دن دیکھ لے، بعد میں ارے کپڑا اپنا باندھ کے چلا جا، طریقے سکھاتا ہے یہ نفس امارہ ہمیں۔ تو ہمارا دل جب خراب ہوتا ہے تو ہم یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ اس ہر انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جب وہ درست ہوتا ہے تو انسان کے سارے جسم کے اعضاء صحیح کام کرتے ہیں۔ کان وہ سنتا ہے جو سننا جائز ہے، آنکھ وہ دیکھتی ہے جو دیکھنا جائز ہے، پیر وہاں جاتا ہے جہاں جانا جائز ہے، اور ہاتھ اس چیز کو پکڑتا ہے جو پکڑنا جائز ہے۔ کب؟ جب وہ ٹکڑا، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا الا وہی القلب،
یہ دل ہمارا جب درست ہوتا ہے تو ہمارے آنکھ، ناک، ہاتھ، پیر یہ سب صحیح کام کرتے ہیں۔ کتنا ہی نفس امارہ اور کتنا ہی شیطان ہمارے پیچھے پڑے، ہم اس کی بات نہیں مانتے۔ اور جب دل بگڑ جائے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، تو آنکھیں وہ دیکھتی ہیں جو نہیں دیکھنا چاہیے، کان وہ سنتے ہیں جو نہیں سننا چاہیے، ہاتھ ان چیزوں کو اٹھاتے ہیں جن کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، پیر وہاں جاتے ہیں جہاں نہیں جانا چاہیے۔ اور قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب بات کہی ہے، یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وارجلہم، ہم جب انسان جیسے دنیا میں جھوٹ بولتا ہے، قیامت میں بھی جب جھوٹ بولے گا نختم علی افواہہم، تو ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، اب نہیں بول سکتا۔ وَتَكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ، اور اس وقت ان کے ہاتھ اور ان کے پیر بولیں گے، گواہی دیں گے۔ تو طوائفوں کا مجرا دیکھنے گیا تھا؟ نہیں گیا تھا، مہر لگا دی۔ کیوں گیا تھا؟ پیروں سے پوچھا جائے تو گیا تھا؟ ہاں گیا تھا۔ ہاتھوں سے پوچھا جائے گا تم نے ایسا کیا تھا؟ ہاں کیا تھا۔ آنکھوں سے پوچھا جائے گا تم نے دیکھا تھا؟ ہاں دیکھا تھا۔ تو انسان کہے کم بختو، تمہاری لذت کے لیے تو میں نے یہ سب کچھ کیا تھا، آج میرے خلاف گواہی دے رہے ہو۔ تو یہ سب اعضاء ہمارے بولیں گے انطقنا الذی انطق کل شیء، ہم کیا کریں؟ دنیا تھی، دنیا میں تمہیں بولنے کی اجازت تھی اور ہمیں بولنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہاں اللہ رب العزت نے تمہاری اس اجازت کو ختم کر دیا ہے، آج ہمیں بولنے کی اجازت دی گئی ہے، تو ہم جھوٹ کیوں بولیں؟ دیکھ رہے ہو یہ منظر ہوگا تو بتاؤ وہاں بچنے کا کوئی راستہ ہوگا کیا؟ تو بھائی کا جو سوال ہے نفس امارہ اور نفس لوامہ، اس کو سمجھو، اور تزکیہ نفس پر کچھ کتابیں ہیں، ان کتابوں کو لاؤ اور پڑھو، اپنے دل کی اصلاح کرو۔ رسول اکرم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے کاموں کے لیے بھیجا تھا، ان میں ایک کام دل کی اصلاح تھا۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے۔ اس رسول کا کام ہے، 60 سال 70 سال کا بوڑھا ہے، آج تک اس نے بت پرستی کی ہے، زناکاری کی ہے، چوری کی ہے، عیاری اور مکاری کی ہے، 70 سال کے بعد اب اللہ کے رسول کے دربار میں آیا ہے، نادم ہے، شرمندہ ہے۔ آپ اس کو کلمہ پڑھاتے ہیں اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں، اس کا سینہ پاک صاف ہو جاتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، دغا نہیں دیتا، گالی نہیں کرتا، کسی آدمی کو ستاتا نہیں، ہر وقت اس کے پیش نظر آخرت کا منظر رہتا ہے، جنت رہتی ہے، دوزخ رہتی ہے۔ یہ ہے تزکیہ نفس۔ تو تزکیہ نفس دل کا آپ کرو گے تو یہ آپ کا نفس جو ہے، یہ نفس آپ کے تابع ہو جائے گا، فرما بردار ہو جائے گا، آپ کو برائی کا حکم نہیں دے گا تو نفس لوامہ کی آواز آپ کو زیادہ پاورفل سنائی دے گی، امارہ کی نہیں۔ رسول اکرم نے فرمایا کہ ہر ایک انسان کے جسم میں شیطان ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے رگوں میں۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول اور آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ فرمایا ہاں،
ہاں میرے ساتھ بھی ہے ولیکن اسلم. دو معنی بتائے محدثین نے اس کے، لیکن اللہ رب العزت نے مجھے اس کی شرارت سے محفوظ رکھا ہے. اور ایک معنی وہ خود مسلمان ہو گیا ہے، مجھے کسی برائی کا حکم نہیں کرتا. شیطان مسلمان ہے، ساری بات سمجھ میں. لیکن ہمارا شیطان تو پکا شیطان اللعین ہے، ہمیں بہکاتا ہی رہتا ہے. تو ہمیں اس کے ساتھ دوستی کریں یا اس کے ساتھ سنگھرش کریں. سنگھرش کرو، وہ ہار جائے گا، تم جیت جاؤ گے. طریقہ اس کا کیا ہے؟ طریقہ اس کا یہ ہے، اللہ اکبر آواز آئی، تم بیٹھے ہو، لیٹے ہو، کام کر رہے ہو، کھا رہے ہو، پی رہے ہو، موبائل دیکھ رہے ہو، کسی سے بات کر رہے ہو، تو بھی اذان ہو گئی، پھر ملیں گے، پھر دیکھیں گے، پھر کریں گے، پھر بیٹھیں گے. موبائل اٹھا کے رکھ دیا، بیٹھے تھے تو کھڑے ہو گئے، لیٹے تھے تو بیٹھ گئے فوراً. اور تم نے کہا ابھی چلتے ہیں، نماز گئی تم نماز جماعت سے نہیں پڑھ سکتے. یہی تم ہار گئے، شیطان جیت گیا. تمہارے جیتنے کا ایک ہی نسخہ ہے، جب تمہارے دل نے آواز دی کہ مؤذن بلا رہا ہے، اللہ یہ کہہ رہا ہے، رسول یہ فرما رہے ہیں، تمہارے دل سے آواز نکلنی چاہیے، لبیک میں حاضر ہوں. اپنے رب کے آواز پر، رسول کے فرمان پر اور قرآن کی تعلیم پر کوئی ہیچ پیچ نہیں، اگر مگر نہیں، ایسا کیوں ویسا کیوں، اگر یہ ہو جائے، اگر وہ ہو جائے. یہ اگر مگر سارا